بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 انسان ایک ویران علاقے میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی اور بجلی چمکنے لگی، طوفان آ گیا اور تیز ہوا چلنے لگی۔ وہ لوگ پہاڑوں کے درمیان سفر کر رہے تھے کہ اچانک ایک سیلابی پانی کا ریلا ان کے پیچھے لگ گیا۔ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ تلاش کرنے لگے جو ان کی حفاظت کر سکے، تو پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کو ایک غار نظر آئی اور وہ تینوں لوگ اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار کا منہ بہت چھوٹا تھا اور اس منہ سے غار کے اندر تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی۔ وہ تینوں لوگ جب غار میں داخل ہو گئے تو انہیں اطمینان آیا کہ ہم لوگ اب کم از کم آسمانی بجلی اور سیلابی پانی سے بچ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایسا محسوس ہوا کہ پہاڑ کے باہر کوئی چیز سرک رہی ہے، اور اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے گرا اور غار کے منہ پر آ گرا، اور جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا اور تینوں لوگ اندر قید ہو گئے۔ غار میں اچانک گپت اندھیرا چھا گیا اور وہ تینوں لوگ گھبرا گئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے غار کے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ 100 لوگ بھی اگر مل کر اسے ہٹانا چاہیں تو وہ اسے ہلا تک نہیں سکتے تھے۔ پھر اچانک ان میں سے ایک شخص بولا کہ ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اور کوئی ایسا عمل یاد کرتے ہیں جس کا وسیلہ دے کر ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اے میرے مولا، اگر ہمارے یہ عمل تیری خالص رضا کے لیے ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلے انسان نے کہا کہ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میں اپنا گزر بسر بکریوں کا دودھ دو کر کیا کرتا تھا، اور جب میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے تو میرا یہ معمول تھا کہ جب تک میرے والدین دودھ نہ پی لیں نہ ہی میں دودھ بیچا کرتا تھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ یا اللہ، ایک رات کو میں گھر لیٹ آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ دویا اور اسے ایک پیالے میں ڈال کر اپنے والدین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور نہ ہی ان کے بغیر کسی اور کو دودھ پلایا۔ میں ویسے ہی وہاں پر کھڑا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ یا اللہ، میرا یہ عمل اگر خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، جیسے ہی پہلے شخص نے دعا مکمل کی تو وہ پتھر ہلنے لگا اور غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا۔ پہلے غار میں اندھیرا تھا اور اب تھوڑی سی روشنی غار کے اندر داخل ہونے لگی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرا شخص بولا کہ یا اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا ہوا تھا جو کہ چاولوں کی کاشت کیا کرتا تھا۔ اس نے میرے پاس 3 سال مزدوری کی اور پھر کسی ناراضگی کی وجہ سے وہ مجھ سے اجرت لیے بنا ہی چلا گیا۔ یا اللہ، جو اس کی اجرت تھی میں نے وہ سنبھال لی اور اسے خرچ نہ کیا۔ میں نے اس کی اجرت سے تجارت کی اور بہت سارے بیل، بکریاں اور اونٹ جمع کر لیے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ انسان میرے پاس آیا اور مجھ سے مطالبہ کرنے لگا کہ مجھے میری اجرت دے دو۔ جب وہ میرے پاس اپنی اجرت لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بیل، بکریاں اور اونٹ تمہارے ہیں، یہ سب لے جاؤ۔ وہ مزدور مجھ سے کہنے لگا کہ میرا تو اس پر کوئی حق نہیں ہے، تم یہ مجھے کس وجہ سے دے رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ میں نے تمہاری اجرت کی تجارت کر کے کمایا ہے، لہٰذا ان سب پر تمہارا حق ہے۔ یا اللہ، وہ مزدور وہ اونٹ، بیل اور بکریاں وہاں سے لے گیا اور بہت ہی خوش ہوا اور بہت سی دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اے میرے مولا، اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو اس عمل کا وسیلہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب دوسرے شخص نے دعا مکمل کی تو پتھر تھوڑا سا اور ہلا اور غار کا منہ تھوڑا سا اور کھل گیا۔ اب تیسرے اور آخری انسان کی باری تھی۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں جوان تھا، مالدار بھی تھا اور خوبصورت اور حسین و جمیل بھی تھا۔ عورتیں مجھے خود دعوت گناہ دیا کرتی تھیں، لیکن میں کسی بھی عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ یا اللہ، ایک مرتبہ میں اپنے چچا کی بیٹی کے اوپر عاشق ہو گیا اور میں نے اسے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ یا اللہ، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ کسی مجبوری کی وجہ سے میرے پاس آئی اور مجھ سے کچھ رقم مانگنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں رقم دے دوں گا، لیکن رقم کے بدلے تمہیں میرے ساتھ منہ کالا کرنا ہوگا۔ وہ بہت زیادہ مجبور تھی، لہٰذا وہ 100 سکوں کے عوض مان گئی۔ میں نے اسے 100 سکے دے دیے اور وہ مجھے تنہائی میں لے گئی۔ یا اللہ، جب میں نے اسے رقم ادا کر دی اور اس کے جسم پر قابو پا لیا، میں بالکل گناہ کے لیے تیار تھا تو اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ، اپنے نفس پر قابو پا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جا۔ یا اللہ، میں نے اس کی یہ بات سن کر اسے وہاں سے جانے دیا اور اسے 100 سکے بھی دے دیے، اور میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور تیری رضا کی خاطر اپنے گناہ سے توبہ کی۔ یا اللہ، میرا وہ عمل اگر خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ پیارے دوستو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو کہ غار کے منہ کے سامنے تھا، وہ اچانک سرکنے لگا اور غار سے بہت دور جا گرا۔ وہ تینوں لوگ خوش ہو گئے اور جلدی سے اس غار سے باہر آئے اور اپنی اپنی بستیوں کی طرف چل دیے۔ پیارے دوستو، روایات میں ان تینوں انسانوں کا نام اور وہ کن قبائل سے تعلق رکھتے تھے اس کی تفصیل موجود نہیں، لیکن اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ ایسے نیک اعمال خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرور کرنے چاہیے، جو کہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں اور ہم ان کا وسیلہ دے کر اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ہماری یہ منفرد ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، شکریہ۔ اور مزید ایسی منفرد ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔